نمبر 1 یہ پارٹی کل بنی ہے 2017 میں. یہ میری تقریریں جو ہیں ختم نبوت کی جیلیں میں نے بہت پہلے کاٹی ہیں, اور لبیک یا رسول اللہ میرا اور ناموس رسالت میرا حسین یعنی جوانی کے وقت نعرہ تھا. یہ شیخ القرآن کی زندگی میں جب عین اور غین کا ایک ہو گئے تھے ختم نبوت پر. یہ تو کل کی بات ہے. میں آج تک کبھی خادم حسین رضوی مرحوم کو نہیں ملا, کبھی سعد کو نہیں ملا, اس سارے مذاکرات میں بھی نہیں ملا. نور اللہ قادری صاحب کے میں ساتھ جاتا ضرور تھا, لیکن میں اپنے کمرے میں تھا. اور میں نے کبھی یہ کہنا کہ یہ کال میں نے نواز شریف کے دور میں دی, جب نواز شریف امینڈمنٹ لا رہے تھے اور فضل الرحمان نے ووٹ دے دیا. دیکھیں بعض میری تقریریں ایسی نکالی گئی ہیں اور میرے دوستوں نے نکالی ہیں کہ اس وقت میں کالج میں تھا, اس وقت میں کالج کی سیاست میں یہ باتیں کہہ رہا تھا. یہ تو 3 سال کی بات ہے. میں ساری قوم کے سامنے آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں, میں کبھی دھرنے میں نہیں گیا, کبھی دھرنے کے خادم رضوی صاحب مرحوم کو یا سعد یا اس کے بھائی کو کسی لوگوں کو نہیں ملا. ایز اے انٹیریئر منسٹر 5 دفعہ 6 دفعہ جتنی دفعہ 7 گھنٹے ان کی شورا کے ساتھ میں نے میٹنگ کی ہے اپنی جگہ پہ, اور وہ جب نہیں مانے, اور میں ہر 2 صورت میں, کوئی تصور کر سکتا ہے اس ملک میں 4 دفعہ, یہ 4تھی دفعہ آ رہے تھے. اب بابا میں انٹیریئر منسٹر ہوں, کو ختم نبوت میں یا ناموس رسالت میں عمران خان نے خود تقریر کی یونائٹڈ نیشن میں, کسی اسلامی ملک نے کی جو عمران خان نے کی, کسی اسلامی ملک نے وہ تقریر کی جو اس ملک کے وزیر اعظم نے کی, اور اس ملک کا وزیر داخلہ جو خود ختم نبوت میں سب سے زیادہ جیل کاٹ چکا ہے, سب سے زیادہ جیل کاٹ چکا ہے, اور ناموس ریاست اور لبیک یا رسول اللہ کے لیے یہ نعرے جو ہیں یہ تو کل کی, یہ تو عیدگاہ شریف سے بھی لگتے تھے, جامعہ رضویہ سے بھی لگتے تھے, شیخ القرآن دارالعلوم تعلیم القرآن سے بھی لگتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نعرہ کسی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہے. ہم عاشق رسول ہیں, ناموس کی رسالت کے لیے تمام گروپس یکجا ہیں, لیکن لوگوں کے لیے ایسے حالات میں جب پاکستان جو ہے فیٹف میں بہت گرے لسٹ میں ہے, اور پاکستان کی اکانومی ایک بہت خوفناک مرحلے میں ہے, اور دوسرے ملکوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے جو چیزیں جاری کی گئی, جن چیزوں کا اجرا کیا گیا, وہ ٹوٹلی مختلف ہیں ان چیزوں سے جن چیزوں کی باتیں کی جا رہی ہیں. بابا ایسی 100 وزارتیں میں ناموس رسالت پر اور لبیک یا رسول اللہ پہ اور ختم نبوت پہ قربان کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسلام کا قلعہ پاکستان کو بھی میں اس جگہ لے جاؤں کہ واپسی کی گنجائش کی ہوئی نہ ہو. آج تک اس پارٹی, دیکھیں ٹی ایل پی نے, 1 منٹ, آج میں نے آپ سے وعدہ لیا کہ 5 منٹ آپ مجھے دیں گے, اس کے بعد آپ سوال کریں گے. کوئی ان کا منشور ہے دھرنوں کے علاوہ, لا لیسنس کے علاوہ, اشتعال انگیزی کے علاوہ؟ ہم نے تو ختم نبوت میں اور ناموس رسالت میں جب آ گئی پولیس وارنٹ آ گئے تو ہم نیچے سیڑھیوں سے لال حویلی سے اتر کے گاڑی میں بیٹھ جاتے تھے. کبھی کوئی فوٹو لگ جاتی تھی, کبھی نہیں لگتی تھی. 192 ناکے انہوں نے پلان کیا ہوا تھا سارا ملک سیز کرنا کے لیے. موٹر وے کو کیسے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے, جی ٹی روڈ کو کس نے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, مری کی ٹریفک کیسے جام کرنی ہے, کس طرح. سر یہ سارے دے ور آل ویل پلان, اور ہم نے جب اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ ہماری کوئی بات نہیں مانتے, then we have no option. اور یہ ساری جتنی تحریکیں 4تھا سمجھ لیں سر پہ تھا ان کا, سوائے جانے دینے کے, سوائے جانے قربان ہونے کے, سوائے پولیس نے جو جس نے عظیم کردار اس دفعہ بھی ادا کیا ہے, 4 آدمی شہید ہو گئے ہیں, 580 پولیس والے زخمی ہیں, 30 گاڑیوں کو آگ لگی ہے. ایسے عالم میں کیا ملک کو اشتعال انگیزوں اور دہشت گردوں اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ تو عیدگاہ اور حسین الدین شاہ اور دارالعلوم سے اور عارف شاہ قادری سے نعرے لگتے تھے, یہ تو کل آئے ہیں جناب. اور ان کا کل جو ہے حصہ جو ہے, کل حصہ جو ہے وہ دھرنے کے علاوہ 3 پہلے اور چوتھا جتھا یہ لا رہے تھے.
بھرپور کوشش کی کہ اسمبلی میں وہ مسودہ لے آئیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو، لیکن وہ اس کے لیے قبول نہیں تھے. کسی نے ان سے یہ کمٹمنٹ نہیں کی ہوئی کہ یہ اسمبلی سے باہر پاس ہوگا. اور پرائم منسٹر نے بھی اس لیے کی کہ جب میں نے ان سے جا کے کہا جی کہ اسمبلی کے اندر ایسا مسودہ لے آئیں گے جو سب پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہوگا، لیکن انہوں نے جھنڈی کرا دی. انہوں نے کہا جی اپنا مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ تو ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، ہمارا تو کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ دیکھیں نا اسمبلی میں جاتا، پھر کمیٹی میں جاتا، پھر کمیٹی اس میں امینڈمنٹس کرتی، کو کمیٹی اس کو دیکھتی. اس کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے. اور جو پھر اطلاعات تھی ایجنسیوں سے کہ وہ بھرپور تیاری میں تھے کہ 20 تاریخ رات 12 بجے نکلنا ہے اور سارے ملک کو انہوں نے سکویز کر دینا ہے، جیم کر دینا ہے. اور کس کو شوق ہے جی کہ کسی پارٹی کو ویسے ہی بیٹھے بٹھائے. کوئی سارے جب کیسز ہوئے، جب ساری انویسٹیگیشنیں ہوئی، پھر ہم نے کل 7 سے اس کی جیل میں تعمیل کروائی ہے، کیونکہ 3 دن کے اندر اندر جس پارٹی کو کالعدم قرار دیا جائے. آج بہت سارے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں جی کہ پھر اس کو کیوں بھیجا. بھئی قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ایک پارٹی کو آپ کالعدم قرار دے رہے ہیں، 3 دن کے اندر اندر اس کو نوٹس دینا ہے اور 30 دن کے اندر اندر اس نے ہمیں ریپلائی کرنا ہے. اس کے پاس 30 دن ہے کہ وہ ہمیں جواب دے گا انٹیریئر منسٹری کو کہ جناب یہ یہاں ہم نے جو ایف آئی آریں درج کی ہیں، جو یہاں ہم نے آپ کی ایک کلپ لگائے، جو جہاں ہم نے سوشل میڈیا کے بارے میں آپ کو لکھا ہے، یہ اپنی ڈیفینڈ کرنے کا 30 دن کے اندر اس کو موقع دیں گے ہم. پھر ان کے ممبر بھی نہیں ہوں گے، پھر یہ الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے. پھر یہ لوگ جو اس میں نامینیٹ ہوں گے دوسری پارٹیوں میں بھی جا کے دوسرے ناموں سے بھی نہیں لڑ سکیں گے. یہ سیکنڈ فیز ہے. پہلی فیز میں ابھی 1 مہینہ اور 3 دن لگیں گے. 3 دن کے اندر اندر ہم نے ان کو نوٹس دے دیا، 1 مہینہ ان کے پاس ہے جواب دینے کا. باقی یہ پاکستان ہے. پاکستان میں جو لوگ فنڈنگ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو کہا گیا ہے اور کچھ لوگوں پہ پرچے بھی دیے گئے ہیں. اس ملک میں فورسز جب ایک فورس بن جاتی ہے، سیاسی قوت کسی کی حاصل ہو سکتی ہے، لوگ اسے سیاسی پارٹیوں کو بھی، کئی ایسی لوگ ہیں جو تینوں پارٹیوں کو چندہ دیتے ہیں تاکہ ان کی ایک سیر ہے اور وہ وقت آنے پر ان کو کام میں لا سکیں. سو ہم نے پوسٹر میں نہیں نکالتا، میں نہیں کبھی ایسی میں کبھی ایسی، میرے بارے میں لوگوں کو پتا ہے کہ میری مذہبی سوچ کیا ہے. میں تمام علماء کرام کا تمام یہ جو کچھ واقعہ ہوا، کوئی میرا مطلب ہے خوش دلی سے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک چیز حد سے زیادہ بڑھ گئی. ہم اللہ اور رسول کے بعد اس ملک سے بھی وفادار ہیں. ہماری وفاداری اللہ اور رسول کے بعد اس ملک سے بھی ہے. اور اس ملک کی وفاداری میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس ملک کی اشتعال انگیزی میں اور اس ملک کے معاملات میں ملک کو اس جگہ لے جاتے ہیں جب لوگوں کی ایمبولنسز رک جائیں، جب آکسیجن، آپ کو اب میں یہ کہنا نہیں چاہتا، میں نے ایک اخبار میں خبر پڑھی ہے کہ بعض لوگ جو زیادہ مرے ہیں اس دن آکسیجن سے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک آدھی جگہ پہ میں آکسیجن صحیح ٹائم پہ نہیں پہنچ سکی اور آکسیجن کے ٹرک سے لوگوں کو، ڈاکٹروں کو اتار کے مارا گیا گجرانوالہ میں. اس طرح تو نہیں ملک چلتے. اس طرح نماز پڑھنے گیا کل جمعے کی ایک آدمی، ٹھہریں کل جمعے کی نماز پڑھنے گیا کراچی میں، سارے لوگ اس کو پڑھ گئے کہ وہ یونیفارم پولیس میں نماز پڑھنے گیا. یار ہم مسلمان ہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیا بات کر رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ملک چل سکتا. نہ یہ اسلام کی خدمت ہے، نہ یہ پاکستان کی خدمت. احتساب کا ایک ایڈوائزر ہے، ٹوٹل ایڈوائزری، اس کا ایکسپیرینس بھی ہے، وہ اس کام کو دیکھ رہا ہے. میں اگر یہ 2 سال سے دیکھ رہا ہے، میں ابھی 3 مہینے مجھے ہوئے ہیں، میں جا کے ٹانگ اڑاؤں گا اپنا بھی کام. میں نے کل جو ہے سارے ایف آئی اے میں جو 8-8 7-7 سال سے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو ٹرانسفر کرنے کا آرڈر کیے ہیں اور سیکرٹری صاحب نے کل کے دن جو ہیں وہ آرڈر جاری کیے ہیں. میرا کام ہے ایف آئی اے کو، امیگریشن کو پالیسی دینا. ایک شخص کو ڈیوٹی دی گئی ہے، اس کا ٹوٹل اس کے پاس اختیار ہے یہ احتساب کا اور منی لانڈرنگ کا. تو اس نے دیکھنا نا، میں نے تو نہیں دیکھنا. وہ ایک شعبہ ہے ایف آئی اے کا جس کو ہیڈ کر رہا ہے شہزاد اکبر، اور وہی ہیڈ کرے گا. اور میں کیونکہ وہ 2 سال سے ہیڈ کر رہا ہے، 3 سال سے ہیڈ کر رہا ہے، سو میں خوش ہوں کہ وہی ہیڈ کرے گا. دیکھیں مجھے تو ٹھیک اور غلط مالک صاحب، اچھا اور برا دیکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے. 12 سال سے باہر بیٹھے ہیں لوگ،
12 سال سے باہر بیٹھے ہیں، ان سب کو اسی مہینے میں دیکھیں نا 1.5 سال سے فائل انہوں نے روکی رکھتی ہے. کل فارن آفس سے کوئی بندہ پیدے والی پوسٹ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. سو ایک یونانیمس پالیسی دی گئی ہے کہ کوئی بندہ اتنے عرصے سے زیادہ یہاں نہیں ٹھہر سکتا. جتنے لوگ باہر سے اوور ایئرز ٹھہرے ہوئے ہیں ان سب کو واپس لا رہے ہیں، اور انٹرویو ہوئے سلیکٹ کیے ہوئے افسروں کو 1.5-2 سال سے فائل نہیں چلی تھی، اور یہ 2-3 مہینوں میں یہ ساری فائلیں نکالی ہیں. باقی میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ وہ میرے کام میں مداخلت کر رہا ہے، نہ میں اس کے کام میں مداخلت کر رہا ہوں، نہ وہ میرے کام میں کر رہا ہے. ایف آئی اے کو میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری، امیگریشن کو دیکھ رہا ہوں. باقی جو اس کا احتساب کا ایکسپیرینس ہے اور 3 سال سے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو وہی دیکھے گا. میں خوش ہوں اس پہ. نہیں، آپ نے سوال اس لیے کیا نا ہمیں لڑوانے کے لیے آپس میں. مالک صاحب میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو اندر سے سمجھتا ہوں. آپ نے کہا کہ شاید میں کہوں گا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ 3 سال سے کر رہا ہے وہی کرے گا، اور میں خوش ہوں اس پہ. آپ کی سازش تو ناکام ہو گئی نا. سر جی میں نے تو کل پرسوں ملاقات میں کہا، راجہ ریاض صاحب نے تو کافی ہارڈ سٹینڈ لیا ہے. میرا خیال ہے معاملات اتنے آگے نہیں جائیں گے. جو میری پرائم منسٹر صاحب سے بات چیت ہوئی ہے کل، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ قانون، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئین اور قانون کے تحت جو ہے ہمارا کیس دیکھا جائے. سو آئین اور قانون کے تحت دیکھا جانا چاہیے. میں بار بار وضاحت نہیں دینا چاہتا مالک صاحب روزے سے، کیونکہ اس کو میرے ایک اور ساتھی دیکھ رہے ہیں. بہتر ہے آپ ان سے پروگرام پوچھیں، کیونکہ مجھے ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. لیکن میں نے پرائم منسٹر صاحب سے جب یہ بات کی کہ بات چیت کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے سب کے ساتھ. جی میں تو کہتا ہوں پیپلز پارٹی بھی، نون بھی، سب کے ساتھ ہونے چاہیے. یہ تو ان کے پرانے دوست ہیں اپنے. سو میں پر امید ہوں کہ کیس بھی چلیں گے، کیس میں رعایت بھی نہیں ہوگی، لیکن معاملات بھی ٹھیک رہیں گے. اس حد تک نہیں جائیں گے جس حد تک آپ نے میسج مجھے سنایا. انشاءاللہ بہتری ہوگی. میں نہیں دیکھ رہا، میں عمران خان کو 5 سال پورے کرتے دیکھ رہا ہوں اپنی سیاسی سوچ کے مطابق، اور اس کی خوش نصیبی ہے، اس کے مقدر ہے، اور وہ مقدر کا سکندر ہے کہ اس کو ایسی اپوزیشن ملی. جہانگیر ان کے گھر کا مسئلہ ہے، کیس چلنے چاہیے. اگر کیس دیکھیں، کیس ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ذاتی لڑائی جھگڑا تو کسی سے نہ ہونا چاہیے سیاست میں. سو میں نہیں دیکھ رہا کہ عمران خان کہیں جا رہا ہے یا عمران خان کے لیے کوئی سیریس ایشو بننے جا رہے ہیں. بلکہ آج میں ہفتے کے روزے میں آپ کو اپنی سوچ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شاید عمران خان کے لیے اپوزیشن کی تلخیاں کم ہونے جا رہی ہیں، اور اپوزیشن سے لڑائی اور جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے کم ہونے جا رہے ہیں. اور جہانگیر ترین کی میں جو لوگ ہیں وہ پارٹی کے لوگ ہیں، اور وہ یقیناً اس حد تک نہیں جائیں گے. کیونکہ شہزاد اکبر اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، تو بہتر یہ ہوتا کہ وہ گاہے بگاہے صورت حال سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ ان سے سوال کریں، میں نے آپ کو روزے میں بتایا مجھے کچھ نہیں پتا، نہ میں احتساب کو دیکھ رہا ہوں، نہ مجھے پتا ہے.